بیت المقدس تو چھوڑیں، یروشلم میں، فلسطین میں کسی یہودی کی انٹری نہیں تھی۔ عیسائیوں کا جب غلبہ تھا تو یہ کئی زمانے تک چلتا رہا۔ اصل یہاں پر کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک سب سے بڑا ایشو کیوں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے، چونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت، آپ بادشاہ تھے، آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا، تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بھی فائز ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امت بھی تھی آپ کی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے اور جنات پر بھی حکومت کرتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، اور یہ جنات بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پورا ڈیزائن دیا کہ اس طرح سے بننا ہے، تو پھر جنات تعمیر کرتے رہے، اور جنات اتنا خوف کھاتے تھے سلیمان علیہ السلام سے کہ وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے یا حکم عدولی نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو جنات بھاگ جاتے، لیکن اللہ کی مصلحت، حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر یوں کھڑے رہتے تھے، اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہتے تھے اور کام دیکھتے رہتے تھے۔ جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، تیزی سے جنات بڑے بڑے پتھر لاتے، تعمیر کرتے رہتے تھے۔ انتقال ہوا سلیمان علیہ السلام کا، اور آپ ایسے ہی کھڑے رہ گئے، آپ کے کھڑے کھڑے وفات ہوئی ہے۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات کو سالوں گزر گئے، لیکن آپ وہاں سے ہٹے نہیں، کیونکہ کام چل رہا تھا۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لکڑی کو دیمک کھا گئی، کتنے سال گزر گئے ہوں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے تھے۔ اور عام دوسرے لوگوں کی موت تو چھوڑو، نیند میں کھڑا ہو کر کے دکھائے۔ وہ اللہ کے نبی تھے کہ انتقال کے بعد بھی وہ کھڑے رہے۔ روایتوں میں کئی سالوں تک، دسیوں سالوں تک آپ کھڑے رہے، اور اس کے بعد دیمک کھا گئی لکڑی کو، تو لکڑی ٹوٹ گئی۔ تب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے۔ جنات اسی وقت جان گئے کہ یہ تو انتقال کر گئے ہیں۔ تب تک بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، جنات بھاگ گئے سب۔ یہ تعمیر، اس کو اصل میں بیت المقدس نہیں کہا جاتا تھا اس وقت، یہ ہیکل سلیمانی، یہ یہودیوں کے عقیدے کے اعتبار سے فرسٹ ٹیمپل ہے، پہلا مندر یا پہلی مسجد جو بھی ہے، مقدس تھی۔ یہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی جہاں لگتی تھی، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور سرکش لوگوں سے اور جادوگر لوگوں سے سب چیزیں جادو کی چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، سب ختم کیا تھا کہ کوئی جادو ٹونا یہ سب چیزیں نہ ہوں، کیونکہ یہودی جادو کے پیچھے بہت بھاگتے تھے، صرف جادو میں ہی دن رات۔ آپ نے سب دفن کیا، اور اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد سالوں بیتے اور اسی طرح سے رہے۔ لیکن پھر یہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ آیا جو عراق کا رہنے والا تھا، اس کی یہودیوں سے دشمنی تھی، اس نے ایسا حملہ کیا کہ پورے ہیکل کو توڑ ڈالا، یعنی جو جنات کا بنایا ہوا تھا اس کو مکمل طور سے مسمار کر دیا۔ ایک دیوار باقی رہ گئی، ایک دیوار باقی رہ گئی، جہاں جا کر کے آج یہ یہودی روتے ہیں، دیوار گریا اس کو کہتے ہیں، وہ اس زمانے کی ایک باقی رہ گئی، باقی پورا ہیکل گرا دیا۔ زمانہ بیت گیا، یہودی اس بات پر روتے رہے کہ ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے ایک بار پھر حاصل کیا، پھر دوبارہ یہ ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے مار کر کے پورے یہودیوں کو خون خون کر دیا،
اور پھر بیت المقدس کچھ نہیں تھا، ایک دیوار تھی، ایک دوسری وہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی. اس عمارت کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. سیکنڈ ٹیمپل یہ دوسرا مندر، اور اسی کو عبادت گاہ بنا کر چلتے رہے. زمانہ بیتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا. پھر اس کے بعد 23 سال گزرے. پھر آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. پھر سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا. تقریباً یہ 26-28 ہجری کی بات ہے حضرت عمر کے دور میں. پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تب صحابہ کے ایک لشکر کو حضرت عمر نے فلسطین بھی بھیجا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. تو ان صحابہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر فلسطین کا معرکہ ایسا سر کیا کہ یہ عیسائی سب جان چکے تھے حالات کیا چل رہے ہیں، سیرنڈر ہو گئے اور کہا ہم جو ہے یہ بیت المقدس کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے، وہ آئیں ہمارے پاس. تو وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے خط لکھ کر بھیجا حضرت عمر کو. حضرت عمر مدینے میں تھے. کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، بیت المقدس آ رہا تھا. سیدنا عمر فاروق مدینے سے چل پڑے. ایک غلام کے ساتھ نکلیں اور ایک سواری ہے، ایک خچر ہے، اور دونوں بھی کس انداز سے جا رہے ہیں. ایسا امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لڑائی کی کسی کے اندر مجال نہیں تھی. وہ ایک خچر کے سواری پر اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں. وہ بھی غلام سے یہ طے کر رکھا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا، 1 میل تو بیٹھنا. ہاں تو رسی پکڑ کے چلے گا 1 میل تک، اور اس کے بعد جب تو بیٹھے گا تو میں رسی پکڑ کے چلوں گا 1 میل تک. اس طرح سے تو سفر طے کیا. جب فلسطین پہنچ رہے تھے اور اس وقت لوگوں میں خبر تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو لوگ دیکھنے کے لیے شہر سے بھاگے بھاگے باہر آئے. اتفاق ایسا کہ اس وقت خچر گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل رسی حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی. دوڑے ہوئے لوگ آئے جو نہیں پہچانتے تھے. عیسائیوں نے امیر المومنین کہہ کر اس غلام کا استقبال کیا کہ تشریف لائیں. تب جو صحابہ تھے وہاں پر انہوں نے پکار کر کہا نادانو، وہ امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین ہے. پہلی مرتبہ ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو عیسائیوں نے دیکھا تھا کہ وقت کا خلیفہ کوئی گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے بھی چلتا ہے. تو بہت متاثر ہوئے، اور اس کے بعد بنا کسی جنگ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور ان عیسائیوں نے جو کچھ بھی وہاں پر کیا تھا اس کو نکالا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دینے کا حکم فرمایا. وہ ظہر کی اذان تھی. آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس میں تفصیل ہے. عیسائیوں کو اسی طرح ہم بھی بھگاتے، مسلمان بھی بھگاتے، جیسے یہ یہودیوں کو بھگاتے تھے. تو انہیں آج بولنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا. حضرت عمر فاروق کا عام اعلان تھا کہ جو یہاں پر رہنا چاہے اس کے لیے کھلی آزادی ہے. حتیٰ کہ عیسائیوں کا چرچ بھی تھا پرانا. حضرت عمر نے کہا اس کو توڑا نہ جائے، اس میں عبادت جو ہوتی ہے ان کو اپنی عبادت کرنے دیا جائے. حضرت عمر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، نکال کر صاف کر دیتے، لیکن آپ نے کھلی اجازت دی. اور عیسائی ویسے ہی باقی رہے. 400 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر فاطمی دور آیا، یعنی بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی. فاطمیوں کا غلغلہ تھا، انہوں نے خلافت سنبھالی لیکن وہ مضبوط نہیں تھے. کمزور خلیفہ آئے جس کی وجہ سے صلیبی طاقتیں جتنی بھی تھیں سب آ کر کے اس خلیفہ پر قبضہ جما لیا، اور بیت المقدس میں اجازت پہلے مانگ لی کہ ہمیں آنے جانے کی اجازت دی جائے. جب آنے جانے کی اجازت مل گئی تو پورے علاقے پر زبردستی غاصب قبضہ کر کے وہاں سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا. بہت مسلمانوں کا قتل کیا. فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہے، مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا ہے. لیکن مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ زبردستی فائز ہوئے ہیں کہ اس پہ بیت المقدس پر.
یہ قبضہ جو ہے 87 ایئرز تک چلتا رہا، 87 سال تک۔ یہ اس وقت کا المیہ تھا کہ مسلمان خلیفے تھے، گورنر تھے، بہت سارے حکمران تھے، رونا روتے تھے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اذان بند ہے، وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا۔ وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے۔ تقریباً آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں، 17 جنگیں لڑی، اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا اس حساب سے ان کو 2 سال کے اندر یہ جنگوں میں فتح کر لینا تھا۔ 2 سے 4 سال کے اندر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو میں حاصل کر لوں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی، جگہ جگہ سے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، نواب بیٹھا ہے، کہیں کوئی کسی چھوٹے علاقے کا خلیفہ، کوئی گورنر، سب پکڑ پکڑ کر کے ان کی ٹانگ کھینچیں، ان کے فوجیوں میں ورغلائیں اور الگ الگ وسوسے ڈالیں، جس کی وجہ سے پہلے اپنوں سے بھڑتے بھڑتے آپ کو 18 سال لگ گئے۔